رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اصل ما فی الوجود صلی اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. قرآن مجید سورہ انفال آیت نمبر 24. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو، اللہ اور رسول جب تمہیں اس چیز کی طرف دعوت دیں کہ جس میں تمہاری زندگی ہے تو تم ان کی آواز پہ لبیک کہو، ان کو جواب دو. اس آیت شریفہ کے ضمن میں عزاداری تحریک جناب زینب سلام اللہ علیہا کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے چوتھے مرحلے میں. کل کی گفتگو میں جو معروضات، جو باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے وہ یہ کہ عزاداری، کربلا کا ذکر، کربلا کی تحریک، اس کے نتیجے میں ہم اس مقام پہ پہنچ جائیں، اپنی روح کو سرکار سید الشہداء کی روح سے متصل کر لیں. دوسرے عنوان سے چونکہ گفتگو چل رہی ہے شاید یہ بات، ورنہ خود ایک اتصال کی وضاحت بھی ایک الگ سے ممکن ہے کہ اس پہ گفتگو کی جائے. اور روح کے سرکار سید الشہداء کی روح سے متصل ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب انسان کی روح متصل ہو جاتی ہے سرکار سید الشہداء کی روح سے تو پھر وہ گناہ نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے لگتا ہے. لہٰذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بجا لانا، شہادت کا شوق ہونا، ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہونا، اللہ اور حق کی راہ میں قدم آگے بڑھانا، یہ مجلس کے آؤٹ پٹ میں سے، ہماری ذمہ داریوں میں سے، روح کے پاکیزہ ہونے کی دلائل میں سے. لہذا عاشورہ انسان کے احساسات، انسان کے فکر، ان ساری چیزوں میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. ایک نقطہ ہم نے اور آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ عاشورہ کا فلسفہ اور مجلس کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں پھر مجلس میں آئیں، بخشوائیں اور پھر باہر جا کے گناہ کر لیں. یہ اس کا فلسفہ نہیں، بلکہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ہاں اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کچھ خرابی ہے نفس میں،
تو یہاں آنے کے بعد ایسی پاکیزگی ہو کہ پھر اس کے بعد وہ آلودہ نہیں ہونے پائے، اور یہ طہارت اور اس کی مضبوطی ہے۔ اس کے علاوہ ایک نقطہ یہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب انسان کے دل میں عشق پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، تو ان دونوں چیزوں کے ملنے کے نتیجے میں شہادت کے مقام تک وہ درجے تک پہنچتا ہے۔ یہ بہرحال غور و فکر کی چیز ہے، وضاحت کی چیز ہے۔ جو ہمارے درمیان عزاداری اور جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو لے کے جو ایک بات ہم نے پیش کی تھی وہ یہ کہ مجلس، نوحہ، اشعار اور کلام جو بھی چیز ہے، اگر اس میں ہم کو کوئی چیز اچھی لگی تو ہم اس پہ غور کریں کہ کون سا پارٹ اچھا لگا۔ مثلا مجلس پڑھنے کا انداز اچھا تھا، لینگویج اچھی تھی، یا میٹر اچھا تھا۔ ایک چیز کے اچھے ہونے کی بنیاد پہ دوسری کے اچھے ہونے کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، ورنہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہی آہستہ آہستہ قوم کا معیار بن جاتا ہے۔ یہی طریقہ ہے نوحوں کا، سلام کا، مرثیے کا، جو بھی کلام، انداز شاعری اچھی ہے یا جو اس میں میٹر بیان کیا گیا ہے، جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ اچھی ہیں، یا پڑھنے کا انداز اچھا ہے، یا الفاظ وغیرہ، ردیف و قافیہ، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، تو کیا اچھا ہے ہم غور کر کے اس کی تعریف کریں۔ ایک چیز کی اچھے ہونے کی بنیاد پہ دوسرے کی تعریف نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر وہ معیار بن جاتا ہے۔ جو چیز صحیح نہیں، جب اس کی تعریف کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی جگہ پہ پھر آ کے قوم کا معیار رک جائے گا، جو قوم کے لیے نقصان دہ۔ اسی جگہ سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ نوحہ اور ماتم دونوں، مجلس کے لیے بھی یہ بات ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کی بار ہے، اس لیے ہم اس میں بہت زیادہ وقت نہیں لیں گے، لیکن بہرحال تھوڑا سا عرض کریں گے کہ مجلسوں میں ایسا نہ ہو کہ سرکار سید الشہداء کی جو تحریک ہے، جو آپ کی فکر ہے، جو آپ کے اقوال ہیں، ہماری مجلسیں پوری طریقے سے اس سے خالی ہو جائیں۔ کچھ تو بیس ہونا چاہیے، بنیاد ہونی چاہیے کہ جو ہم کو کربلا تک پہنچائے، کیونکہ مجلس ہی وسیلہ ذریعہ ہے کہ جو ہم کو کربلا تک پہنچائے گی۔ لہٰذا مجلسیں ایسی نہ ہوں کہ جو سرکار، ہم نے اس سے پہلے یہ بات جب عرض کی تھی شاید یہاں یا کہیں اور، تو ہم نے کہا تھا کہ آپ اپنا امتحان لیں، آپ غور و فکر کریں۔ ابھی بھی ایام عزا کے شروع ہوئے آج 14 دن ہو گئے۔ ان 14 دنوں میں ہم کو سرکار سید الشہداء کا میسج، ان کے اقوال کتنے معلوم ہوئے؟ پچھلے تقریباً کوئی 10 سال سے، 20 سال سے، 30 سال سے، 40 سال سے، 50 سال سے مجلسیں کر رہا، ہر سال حد اقل کم سے کم 150 مجلسیں تو کر لیتا ہوگا۔ 10 سال جس نے عزاداری کی اس نے 1000 مجلسیں کی، 50 سال کرنے والے نے کتنی کی؟ 5000 مجلسیں کی۔ اس کے نتیجے میں اس انسان کو سرکار سید الشہداء کے کتنے اقوال سے آشنائی ہوئی اور آگاہی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد۔ کتنے اقوال سے آشنائی ہوئی، کتنے اقوال معلوم ہے؟ چلے حفظ ہونا آگے کا مرحلہ ہے، ضروری نہیں کہ یاد ہو، لیکن مفہوم تو ذہن میں ہونا چاہیے۔ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو یہ پوائنٹس، جہاں پہ اگر ہم کہیں پہ اس کو وہاں سے تسلسل دینا ذہن میں نہ بھی رہے تو آپ اس کو ملائیے گا کہ بی بی کے خطبات میں سرکار سید الشہداء کی تحریک، فکر، ہدف، منشا، یہ ساری چیز شامل تھی، اور اس کی بنیاد پہ بی بی نے کوفے اور شام والوں کے معیار کو تبدیل کیا، ان کے ہاں انقلاب پیدا کیا۔ خوب یہی چیز تو مجلس میں ہونی چاہیے۔
اب وہ مجلس کی جس میں خطیب و ذاکر پورا عشرہ پڑھ دے، پورا مہینہ 2 مہینہ سوا 2 مہینہ گزر جائے اور سرکار سید الشہداء کی فکر ہم تک نہ پہنچے، ان کا پیغام ہم تک نہ پہنچے، ان کے اقوال ہم تک نہ پہنچے، ان کی باتیں ہم تک نہ پہنچے، تو پھر ہم کیسے کربلا سے، یا جو ہم نے کل جملہ عرض کیا کہ اپنی روح کو سرکار سید الشہداء کی روح سے کیسے متصل کریں گے؟ سلسلہ ہی بیچ میں ٹوٹ جائے گا، نہیں پہنچ سکتے وہاں تک۔ اسی طریقے سے جو ہمارے یہاں نوحے، ماتم، سلام اچھی چیز ہے، پڑھنا چاہیے، ہونا چاہیے، اور ایسے ہوں کہ اس پہ مثلاً مصیبتوں پہ انسان کو افسوس ہو، غم محسوس ہو، آنسو آئے، لیکن ان کو بھی سرکار سید الشہداء کے شعار سے خالی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شعار کی حیثیت ہے نا، ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ اب اگر ہم کو اپنی روح کو سرکار سید الشہداء کی روح سے متصل کرنا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی وہ ذلت سے دور ہیں اور ہم ذلیل ہو جائیں اور ان سے متصل ہو جائیں، ہو سکتا ہے؟ اتنی سی بات اگر ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے کہ جو انسان کو ذلیل کرتا ہے واقعی معنوں میں، تو آپ سوچئے کہ کتنی بڑی ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ واقعی معنوں میں ذلت، وہ عزت و ذلت کا معیار دنیا کا الگ ہے۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے کسی کے پاس 4 پیسے کم ہو تو لوگ اس کو ذلیل سمجھتے ہیں، لیکن واقعی معیار میں تو نہیں ذلیل ہے نا، وہ عزت و ذلت کا دینے والا تو اللہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ایک آدمی نے چال، فریب، جھوٹ، مکاری، عیاری، بے ایمانی کر کے 4 پیسے کمائے ہوں تو اللہ کی نگاہ میں وہ ذلیل ہے، غلط طریقے سے کمائے ہو، صحیح طریقے سے کمانے والا نہیں ہے۔ پیسہ کمانا عیب نہیں ہے، پیسہ ہونا عیب نہیں ہے، غلط طریقے سے آنا عیب ہے۔ تو یہ عزت و ذلت کا معیار الہی ہے، اور عزت و ذلت کا دینے والی ذات بھی اللہ کی ہی ذات ہے۔ بعض اوقات بعض لوگ تھوڑا سا ذہنی اعتبار سے، یہ بھی ہم عرض کر دیں کہ موضوع نہیں، اس لیے ہم اس میں بہت تفصیلی بات نہیں کریں گے، اصل دوسری گفتگو ہے، لیکن یہ ایک مثال ہے، ہم نے شاید اپنے یہاں کہیں عرض کی تھی اس کو، کہ بعض اوقات معاشرے میں ہوتا ہے کہ جو آدمی جن چیزوں سے متاثر ہوتا ہے اس کو اگر کہیں دیکھتا ہے تو پھر وہ بظاہر عزت کرتا ہے، بظاہر ہے وہ، اس کو دیکھ کے انسان کے دل کو تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا فلاں چیز عزت کا معیار بن گئی۔ لہٰذا بہت سارے لوگوں کے ارادے، بات ہو چکی نا، ارادے ٹوٹ جاتے ہیں اگر مضبوط نہیں ہوتے ہیں، کہ ہم اچھا خاصا زندگی چل رہے تھے لیکن اس زندگی میں تو کیا ہے، کوئی عزت ہی نہیں ہے، وہ والا کام کرو، بے ایمانی والا، جھوٹ والا، دیکھو اس نے جھوٹ بول دیا، بے ایمانی کر دی، اس کی کتنی عزت ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ محدود طریقہ ہے۔ ہم نے جو مثال دی تھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض جگہوں پہ کہ مثلا چوروں کے بیچ میں جو ماہر چور ہوتا ہے اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، جیب کتروں کے بیچ میں جو ماہر جیب کترا ہوتا ہے اس کی بڑی عزت ہوتی ہے، لیکن کہاں تک ہوتی ہے؟ جہاں تک وہ جیب کتروں کا دائرہ ہے، جہاں تک چوروں کا دائرہ ہے، اس کے باہر آئے گا تو نہایت ذلیل نگاہ سے دیکھا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو کسی محدود دائرے کی بنیاد پہ عزت ہونا، درواقع اس کو عزت بھی نہیں کہہ سکتے ظاہری اعتبار سے، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ کوئی صاحب عزت ہو گیا۔ ہوتا ہے نا جب ماہر چور ہوتا ہے لوگ بڑا اس کا احترام بظاہر کرتے ہیں، ماہر جیب کترا کیا کہنا، بڑا صاف ہے ہاتھ، سامنے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، کتنی اس کے فضائل پڑھے جاتے ہیں، لیکن کہاں تک؟ ایک محدود دائرے تک۔ لہٰذا وہ عزت اور ذلت کا معیار کی جو دنیا کا بنایا ہوا ہے وہ ایک محدود دائرے میں ہے، لیکن جو اللہ کا بنایا ہوا معیار ہے وہ واقعی عزت و ذلت ہے۔ تو یہ جو واقعی عزت و ذلت ہے اس سے امام نے کہا ہے کہ ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ لہذا امام کا چاہنے والا، امام کا ماننے والا کیسا ہونا چاہیے؟ خود یہ میسج قوم تک کیسے پہنچے گا؟ یہ مجلس عزا، یہ نوحہ، ماتم، سلام، اس کا کام یہی ہے کہ سرکار سید الشہداء کے میسج کو لوگوں تک پہنچائے۔ اب اگر یہی میسج سے خالی ہو جائے گا تو اب سرکار سید الشہداء کا میسج لوگوں تک پہنچے گا ہی کیسے؟ ہمارا کام تو یہ نہیں ہے صرف کہ ہم اپنی قوم کو بتائیں، ہمارا تو یہ کام جلوس لے کے اس لیے نکلتے ہیں کہ جا کے دوسری قوموں کو بتائیں کہ امام حسین کا میسج کیا ہے۔ لیکن جب یہی چیز
سرکار سید الشہداء کے شعار سے، آپ کے کلام سے خالی ہو جائے گی تو دوسری قوم کو چھوڑیے، ہماری قوم تک میسج نہیں پہنچے گا۔ تجزیہ کیجیے، آپ خود حساب لیجئے کہ ہم کو امام حسین کے کتنے اقوال معلوم ہیں، کتنی باتیں معلوم ہیں، ہمارے بچوں کو کتنی باتیں معلوم ہیں۔ ہم نے بعض جگہوں پہ سروے کیا ہے، معلوم کیا لوگوں سے، بعض کمپٹیشن تھا اس میں، کوئز وغیرہ میں، بہت مایوس کن اس وقت، البتہ بہت پہلے کی بات ہے۔ لہذا نوحہ، ماتم، جلوس، مجلس، اس میں سرکار سید الشہداء کے شعار ہوں جو آپ نے پیش کیے ہیں۔ الا ترون الی الحق الی یوم البہ والی الباطل الی یتناہی، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے نہیں روکا جا رہا۔ لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ، ان حالات میں مومن کو موت کی رغبت ہونی چاہیے۔ انی لا اری الموت الا سعادہ، ایسے حالات میں ہم موت کو سعادت کی موت سمجھتے ہیں۔ والحیات مع الظالمین اللہ برامہ، ظالمین کے ساتھ زندہ رہنے کو ہم ذلت سمجھتے ہیں۔ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام، ودین لعب علی السنتہم، دین ان کی زبان سے چپکا ہوا ہے۔ یحوتون ما دارت معاشہم للہ، جب تک حالات نارمل ہیں، کوئی امتحان نہیں، کوئی آزمائش نہیں، سب اللہ کے لیے۔ فَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ أَيَّامُ، جب امتحان کی منزل آتی ہے تو اس وقت دیندار کم ہو جاتے ہیں۔ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ إِذْ بُلِيَتْ أُمَّةٍ بَرَاءٍ مِثْلَ یزید، اس اسلام پہ ہمارا سلام، فاتحہ اس اسلام کے لیے کہ جس کا حاکم یزید جیسا چرواہا ہو۔ کتنے ایسے اقوال ہیں۔ یہ مفہوم جو بہت مشہور ہیں، جو بہت رائج ہیں، یہ مفہوم لوگوں تک کیسے پہنچیں گے؟ اور یہ وہ مفہوم ہے کہ اگر ہم اس کو عام لوگوں میں، عام زبان اور عام حالات کے اعتبار سے پیش کریں تو ہر آدمی اس مفہوم کو قبول بھی کرے گا، تصدیق بھی کرے گا۔ جو ہمارے اندر ایک مذہبی رخ اور رجحان پایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے امام حسین کا قول ہے، نہیں، وہ آدمی اس سے کہیے کہ بھائی دیکھو، ایک یہ قول ہے کہ جب حالات ایسے ہو جائیں کہ جب لوگ حق پہ، اچھائیوں پہ عمل نہ کرتے ہوں، برائیوں سے ان کو نہ روکا جاتا ہو، تو کیا ذمہ داری ہے؟ حرام کا اصلاح کی ذمہ داری ہے۔ کس حد تک؟ اس حد تک کہ انسان کے اندر موت کا جذبہ ہو، اور اگر اس کے ذہن میں بات نہیں آتی ہے تو ہم جب اس بات کو پیش کریں گے تو اسے اچھی لگے گی یہ بات۔ یعنی یہ اس طرح کی قول ہے، چاہے وہ حکومت سے متعلق ہو، لوگوں کی دینداری، یہ وہ قول ہے کہ وہ آدمی کی جس کا عقیدہ اسلام کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے، لیکن پریکٹیکل لائف کے مطابق اگر وہ دیکھے گا تو ان ساری چیزوں کو بہت آسانی سے قبول کرے گا، اور یہ چیز وسیلہ اور ذریعہ بن جائے گی کربلا کو پہچانوانے کی، سرکار سید الشہداء کو پہچانوانے کی۔ یہ ایک پریکٹیکلی چیز ہے۔ پریکٹیکل لائف میں ہمارا دین پریکٹیکل لائف کا دین ہے، عملی دین ہے۔ یہ نہیں کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک سسٹم پہ عمل کر رہے ہیں، ایک راستے پہ چل رہے ہیں، سائیڈ میں ساتھ میں دین بھی چل رہا۔ مجلس ایسی ہے کہ بس ٹھیک ہے، اعلان ہو گیا ہے، جانا ہے ہم کو، فلاں صاحب نے بلایا ہے، نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے، یا مثلا اگر نہیں گئے تو لوگ کیا کہیں گے، مجلسوں میں نہیں نکلتے ہیں، جو بھی ریزن ہو۔ ایسا نہیں کہ ہر آدمی اسی نیت سے آ رہا ہے، نہیں، لیکن اگر اس نیت سے بعض لوگ آ رہے ہیں تو خب یہ دینداری نہیں ہوئی، دینداری تھوڑی ہوئی ہے، پھر یہ تو کسی کے لیے ہم آئے، کسی سے، یا اگر آ بھی گئے دین کے لیے، چلو 1 گھنٹہ فرش صاحب بیٹھیں گے، ثواب ملے گا، اور پھر ثواب لے کے چلے جائیں گے خود، یہ مقصد نہیں ہوا مجلس کا۔ مجلس کا مقصد یہ کہ آ کے جب وہ نیت پہلے سے ہماری آمادہ ہوگی، ذہن آمادہ ہوگا، اور پھر مثال کے طور پہ ایک انسان کہیں کھانا کھانے گیا تو پہلے سے ذہنی اعتبار سے آمادہ ہے نا، اب اگر وہاں پہ کھانا نہیں ملا تو اس کو ایک کمی محسوس ہوگی، لہذا وہ سوال کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر انسان پہلے سے ذہنی اعتبار سے آمادگی کر کے آئے گا کہ ہم کو روحانی غذا چاہیے اور نہیں ملے گی تو وہ سوال کرے گا، لیکن پہلے سے ہی یہ طے کر کے آئے کہ نہیں ٹھیک ہے، ایک مذہبی چیز، ہم کو 1 گھنٹہ وہاں پہ بیٹھنا ہے، ہماری پریزنس ہونی چاہیے، ہماری حاضری ہونی چاہیے، ثواب ملے گا، چلے آئیں گے، لہٰذا اب اس کو کچھ علم میں اضافہ ہو نہ ہو، فکر کی بات ہو نہ ہو، عمل کے لیے کوئی بات ہو نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ ہم 1 گھنٹے فرش ایسا بیٹھے ہیں، ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، ثواب سے انکار نہیں ہے، ثواب ملے گا۔ ہم نے شاید یہ بات پیش بھی کی، جس طریقے سے مجلسوں کے بعد نیاز ملتی ہے، آپ کو چائے ملتی ہے، معلوم ہے کہ نہیں ملتی ہے، سب کو ملتی ہے، یقین ہے سب کو، لیکن کتنے لوگ ہیں جو مجلسوں میں چائے پینے کے لیے آتے ہیں؟ ایک دم سامنے کی بات نا، چائے
باہر بٹ رہی ہے، ہر آدمی پی کے آ رہا، لیکن کتنے لوگ ہیں جو گھر سے اس نیت سے نکلیں کہ چلو مجلس چلتے ہیں تاکہ چائے پی لیں؟ ہے کوئی؟ یقین ہے کہ ملے گی لیکن اس مقصد سے نہیں آئے، یقین ہے کہ ثواب ملے گا لیکن اس مقصد سے نہیں آئے، مقصد ہے حسینیت کو سیکھنا، افکار حسینی کو سیکھنا اور اپنانا، اس پہ عمل کرنا، اس مقصد سے آئے۔ اور جب اس مقصد سے آئے ہیں تو مجالس میں، نوحوں میں، ماتم میں، جلوس میں، سلام میں، مرثیے میں شعار حسینی ہونا چاہیے۔ امام حسین نے کیا کہا، امام حسین کس طریقے سے پیش کیا، یہ سرکار سید الشہداء کی گفتگو ہونی چاہیے، آپ کا کلام ہونا چاہیے، آپ کی باتیں ہونی چاہیے، نہ یہ کہ خود ساختہ چیزیں ہوں نوحوں میں، خود اپنے بنائے ہوئے شعار ہوں، اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہوں۔ آج بہت ساری شاعری ہم لوگوں کی صرف اس بنیاد پہ ہوتی ہے کہ کربلا والوں کے یہ ارمان ہوں گے ہی کہہ سکتے ہیں، ہے نہیں کہہ سکتے ہم، کسی کے دل کے ارمان ہمیں کیا معلوم؟ آپ یہاں پہ اپنے دل میں کیا ارمان لیے بیٹھے ہیں کسی دوسرے کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ کوئی بھی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا جب تک آپ یا تو خود بیان کریں آپ کہ ہمارا ارمان یہ ہے، لیکن جب تک آپ بیان نہیں کر رہے ہیں اس وقت تک کوئی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے دل میں کیا ارمان ہے۔ اور جس اعتبار سے انسان کے اندر علم و عمل ہوتا ہے، یا دو لوگوں کے بیچ میں علمی اعتبار سے فرق ہوتا ہے، دینداری کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، اسی اعتبار سے لوگوں کے ارمان میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ارمان جانتے ہیں نا، جو دل کے اندر تمنائیں ہوتی ہیں چھپی ہوئی، وہ دل چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے۔ ایک جاہل انسان جو سڑک پہ گھوم رہا ہے اس کے الگ ارمان ہوتے ہیں، جو آدمی پڑھ لکھ لیتا ہے اس کے الگ ارمان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ دیکھیں آپ، ہمارے پرائم منسٹر جب نئے بن کے آئے تو کتنے ان کے ارمان تھے، بہت سارے ارمان پورے کیے، سیلفی کا ارمان، دنیا کے گھومنے کا ارمان، قلم کا ارمان، چشمے کا ارمان، چھوٹے چھوٹے ارمان، جو معیار تھا اسی حساب سے ارمان تھے نا، اس سے زیادہ تو ارمان نہیں تھے۔ لیکن ایک انسان جو پڑھا لکھا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، اچھے ماحول کا ہے، اس کے ارمان چھوٹے چھوٹے ارمان ہی تو اس کے بڑے ارمان ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کلچر اثر انداز ہوتا ہے ارمان پہ، ماحول اثر انداز ہوتا ہے ارمان پہ۔ اب آپ تصور کیجئے کہ ہمارے جیسا انسان، جسے ہم کہیں کہ جاہل انسان جو بہت زیادہ دیندار بھی نہیں ہے، ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ اہل بیت کے دل میں کیا ارمان؟ پھر وہ ارمان طے ہوتے ہیں، پھر ان ارمان پہ کلام کہے جاتے ہیں، پھر وہ کلام پڑھے جاتے ہیں، پھر اس پہ سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اتنا چلتا ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ ریپیٹ کیجئے اور ایک عرصے تک ریپیٹ ہوتی رہے تو جو نسل اس کو سنتے سنتے بڑی ہوگی، پروان چڑھے گی، تو وہ نسل اسی کو دین سمجھنے لگتی ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اب تصور کیجئے گا کہ جب بعض اوقات فلاں کا ارمان تھا یہ ہو جائے، فلاں کا ارمان تھا، دیکھ مطلب پوچھ لیجئے بھائی یہ ارمان فلاں کا یہ تھا، آپ کو کیسے علم؟ ان کے دل کی بات آپ کو کیسے معلوم؟ اگر یہ چیز نوحے ماتم و مجلس کا حصہ بن جائے اور بار بار بیان ہو تو پھر دین بن جاتی ہے۔ پھر اس دین کی بنیاد پہ وہ ارمان کی جو ہمارے ارمان ہیں۔ کربلا کس لیے واقع ہوئی؟ کربلا واقع ہوئی ہی اسی لیے ہے کہ جو ہمارے باطل ارمان آہستہ آہستہ، سرکار سید الشہداء نے جو بصرہ والوں کو خط لکھا، کیا لکھا؟ ہم تم کو اللہ کی کتاب قرآن مجید اور رسول کی طرف دعوت دیتے ہیں، بے شک یقیناً سنتیں مرتی جا رہی ہیں اور بدعتیں زندہ ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ شکوہ ہے آپ کا۔ اب اگر بغیر کسی بنیاد کے ارمان کو ہم بیس بنا کے اور اس کو ذکر کریں اور آہستہ آہستہ وہ دین میں جگہ حاصل کر لے، تو جس چیز سے سرکار سید الشہداء کو شکوہ تھا وہ تو پھر ہونے لگا۔ عزاداری یا کربلا کا وجود ہی اسی لیے تھا کہ جو بے بنیاد چیزیں دین میں آ گئی ہیں ان کو ہٹا دیا جائے تاکہ جو واقعی حقیقی اور پیور دین ہے وہ سامنے آ جائے۔ اب اگر اس راستے سے ہم داخل ہوں گے، جب شعار حسینی ہمارا حصہ بنے گا تو پھر وہ ساری چیزیں ہٹتی جائیں گی اور دین واقعی دین سامنے آئے گا۔
اور اگر شعار حسینی ہمارے سامنے نہیں ہوگا، ہمارے ارمان سامنے ہوں گے، تو پھر وہ حالات پیدا ہوں گے کہ جن حالات کی بنیاد پہ کربلا واقع ہوئی ہے۔ سرکار سید الشہداء نے اتنی عظیم قربانی دی ہے، اتنی بڑی جنگ لڑی، پھر وہ حالات پیدا ہوں گے۔ لہذا ارمان کی بنیاد پہ خواہشات، یعنی ہماری خواہشات، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فلاں کی خواہش ایسی ہوگی، ایک اندازے کی بنیاد پہ داستانیں اور تاریخ نہیں بن سکتی۔ اور یہاں پہ ہم کو بہت ہی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیزیں ہیں کہ جو ہم ذکر کر سکتے ہیں، کیا نہیں ہو سکتی ہے، کہاں سے آ سکتی ہے، کس حد تک ہمارا دائرہ ہے، کس کے آگے جائیں۔ کیونکہ بہت سی چیزیں کہ جو اہل بیت کی طرف سے نہیں ہوئی ہیں سرزد، یا انہوں نے نہیں کہی ہے، اگر ہم ان کی طرف منسوب کرتے ہیں تو یہ تہمت ہے۔ فقہی مسئلہ بتائیں آپ کو، ایک بات جو ہمارے ائمہ نے یا رسول نے نہیں کہی ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، آیت میں نہیں ہے، رسول کا قول نہیں ہے، اگر روزے کی حالت میں ہم اس کو رسول کی طرف نسبت دیتے ہیں، آیت بنا کے پیش کرتے ہیں، تو روزہ باطل۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہمارے دین میں ایسی چیز کی جگہ نہیں ہے، عبادت میں ایسی چیز کی جگہ نہیں ہے، تو پھر مجلس کیا ہو گئی؟ عبادت نہیں ہے؟ نہ بھی ہو، کسی حال میں ہم اس کام کو نہیں کر سکتے ہیں، جائز نہیں ہے ہمارے لیے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ ہمارا دائرہ کتنا ہوگا اور کس حد تک ہوگا۔ لہذا سرکار سید الشہداء کے اس انقلاب کی بنیاد امر بالمعروف، نہی عن المنکر، سیرت رسول کو احیا کرنا اور سیرت مولا کائنات کو احیا کرنا، زندہ کرنا۔ اگر یہ چیزیں زندہ ہو جائیں گی، امر بالمعروف کسے کہتے ہیں؟ برائیوں سے روکنے کو۔ آج کا بعض اوقات ماحول دیکھتا ہے کہ جب کوئی چیز غلط دیکھی جائے، اس پہ ٹوک دیا، ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، کیسے کہہ دیا آپ نے۔ ایک چیز اور ہوتی ہے بعض اوقات مجلسوں میں، الحمدللہ ابھی وہ چیز کافی حد تک ختم ہو رہی ہے، کچھ سال پہلے تو بہت زیادہ تھی، وہ یہ کہ ہر آدمی کے پاس دین کے متعلق، دین کو لے کے ایک معلومات ہے، وہ جب آتا ہے مجلس میں تو یہ طے کر کے آتا ہے کہ جتنا ہی ہم کو معلومات ہے اتنا ہی دین ہے، لہذا ذاکر جو پڑھے گا وہ اسی کے بیچ سے پڑھے گا، اور اگر اس بیچ سے اس نے سنا تو بڑی تعریف کرتا ہے، کیا کہنا، ماشاءاللہ بہت اچھی مجلس تھی، ایک ایک چیز جو ہے وہ مستند تھی، بھلو یہ کہ نہ رہی ہو۔ اگر کوئی نقطہ، کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ جو اس نے نہیں سنی ہے اب تک، تو پھر وہ ہنگامہ کھڑا کرتا ہے، یہ کون سی نئی بات پڑھ دی، ہم نے آج تک نہیں سنی۔ آپ نے سنا کیا ہے بھائی؟ آج تک ہم نے آج تک نہیں پڑھی تھی۔ تو پھر فرش ازا پہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز جو آپ کے علم میں نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں سننی ہے، تو فرش ازا پہ کس لیے آئے؟ یعنی یہ طے کر کے آئے کہ ہمارے علم میں اب کوئی اضافہ نہیں ہونا ہے، یا یہ طے کر کے آئے کہ ہم ایک دم علم کل ہیں، کوئی ایسی چیز ہی نہیں کہ جو ہمارے علم کے دائرے کے باہر ہو؟ کتنی عجیب باتیں ہیں، تھوڑا سا اگر انسان غور کرے تو یہ چیزیں، اور یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں کا اثر ہمارے ترقی یا آگے بڑھنے کے راستوں پہ پڑتا ہے۔ یہ چیزیں راستوں کو روک دیتی ہیں، بند کر دیتی ہیں، مسدود کر دیتی ہیں۔ ہم نئی کوئی چیز سننے کو تیار نہیں، نئی کوئی چیز ماننے کو تیار نہیں، کسی ایسی چیز کو کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں صحیح، اس کے خلاف سننے کو تیار نہیں، تو اس کا مطلب کہ دروازے ہمارے بند ہیں۔ علمی گفتگو میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اہل علم کا مزاج ایسا نہیں ہوتا، لہذا روایت میں ہے کہ اگر جاہل چپ ہو جائیں تو معاشرے میں کوئی اختلاف ہی نہ ہو۔ سارے اختلافات جاہلوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اگر یہ جاہل خاموش ہو جائیں تو معاشرے میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ منبر پہ بھی جب جاہل آئے گا تو غلط بیان کرے گا، اور نیچے سے جاہل جب بولے گا تب بھی وہ صحیح پہ اعتراض کرے گا، یا غلط طریقے سے غلط چیز پہ اعتراض کرے گا، کہ جو یعنی جس پہ نہیں ہونا چاہیے اعتراض۔ لہذا اگر ان چیزوں کی اصلاح ہو جائے، ان چیزوں کو
بظاہر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، واقعی چھوٹی، تھوڑا سا سمجھنے میں آدمی کو مشکل لگتی ہے، ہٹا دیا جائے تو ہماری یہی مجلسیں بے پناہ مفید ہو سکتی ہیں، بے پناہ مفید ہو سکتی ہیں، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ سوچئے ایسی مجلس کہ جس میں 1 گھنٹہ کربلا کی فکر بیان ہو، کربلا کا مشن بیان ہو، سرکار سید الشہداء کے اقوال و باتیں بیان ہو، پھر اس 1 گھنٹے کے بعد جب یہاں سے لوگ اٹھیں گے تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی جب اٹھے گا تو 1-2 پوائنٹ تو اس کے ذہن میں بچ ہی جائے گا نا۔ اب وہ کیلکولیشن کیجئے جو ہم نے شروع میں کیا تھا، کیونکہ مثلا 10 سال مجلس کی تو مثال کے طور پہ حد اقل 1000 مجلسیں ہوئیں، 50 سال کی تو 5000 مجلسیں ہوئیں، تو ظاہر انسان بہت ساری چیزیں بھول بھی جاتا ہے، ذہن میں نہیں رہتی ہے، لیکن ان سب کو پلس مائنس کر کے ان 5000 مجلسوں کے نتیجے میں اس کے پاس کتنا علم ہوگا، کتنی معرفت میں اضافہ ہوگا، عمل میں کتنا مضبوط ہوگا، عقیدے میں کتنا استحکام ہوگا، صرف ان مجلسوں سے۔ پھر وہ جو کہ یقیناً انشاءاللہ ہیں یہاں پہ بھی مدرسے ہمارے اپنی جگہ پہ، اور دوسری چیزیں خطبہ جمعہ اپنی جگہ پہ، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو باکیفیت بنائیں، کوالٹی پیدا کریں کہ جو اس کی افادیت ہے اس افادیت کو ہم حاصل کر سکیں۔ اگلی چیز جو مجلس کو لے کے، مجلس قومی چیز ہے، ذاتی چیز نہیں۔ دوسرے جیسے ایک تو یہ ہے کہ مثلا ہماری مجلس اور آپ کی مجلس ہے، یہ ایک ہو گئی ذاتی اعتبار سے، اس پہلو پہ بھی ہم گفتگو نہیں کریں کہ اگرچہ یہ بھی غلط ہے۔ انسان کا مزاج جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ذاتی ہوتا ہے، ایک قومی ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جس انسان کا قومی مزاج ہوتا ہے وہ ہمیشہ قوم کے بارے میں سوچتا ہے، قوم کے فلاح و بہبود کے بارے میں سوچتا ہے۔ خوب اس نقطے پہ بھی ہم آپ کو بتائیں، جو ثانیہ زہرا کے گفتگو اور ان کے جو تحریک تھی اس سے جو ہر چیز کو ملانے کی بات، ظاہر کی اسی کا یہ خلاصہ ہے، اسی کے جو نتائج ہیں اس سے جو فکر سامنے آتی ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ثانیہ زہرا نے یا کربلا کی پوری تاریخ میں شہدائے کربلا یا اسیران کربلا کو، خود بھوکے تھے، پیاسے تھے، مشکلات میں تھے، زخم تھا، لیکن کسی ایسی چیز کا شکوہ نہیں کیا جس ان کی ذات سے متعلق ہو۔ بتائیے بس اب بھوک پیاس برداشت نہیں ہے، بیعت کر لیجئے، نعوذ باللہ ہے کسی کی بات؟ اسیران کربلا نے کتنی مصیبت برداشت کی، نہیں بھائی اب یہ سب برداشت نہیں، ختم، اب یہیں سے اب نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ سب ہوا نہیں ہوا۔ کسی ذاتی چیز کو کبھی انہوں نے اہمیت دی ہی نہیں۔ ساری جو گفتگو ہے، جو سارے معاملات ہیں، سیرت ہے، وہ سب قومی اعتبار سے، ہمارے قوم کی اصلاح ہو جائے، قوم گمراہی سے بچ جائے، قوم بربادی سے بچ جائے، قوم تباہی سے بچ جائے، قوم کی ہدایت ہو جائے۔ سرکار سید الشہداء کے جتنے اقوال ہیں، خطبہ منا، مختلف دوسرے خطبات، جتنی باتیں، جو سیرت، جو کچھ بھی ہیں، سب یہ جو بنیادی آپ کا قول ہے، جو آپ کی وصیت ہے، ہم اپنے جو بنیادی چیز ایک دم قیام کا مقصد بتا رہے ہیں، ہدف بتا رہے ہیں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر۔ کیا نہیں دیکھتے ہو حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے نہیں روکا جا رہا؟ کس کی بات ہے؟ قوم کی بات ہے۔ مثلی لاعبا مثلا، میرے جیسا یزید جیسے، قوم کی بات ہے۔ کوئی ایک چیز اٹھا کے دیکھا دیجیے سرکار سید الشہداء کی کہ جہاں پہ آپ نے قومی گفتگو نہ کی ہو، ذاتی گفتگو کی ہو۔ ذاتی اعتبار سے اگر شب عاشور حضرت عباس کے لیے امان نامہ بھی اگر آیا ہے تو آپ نے اس ذاتی فائدے کو ٹھکرا کے قومی فائدے کو ترجیح دی۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ اگر اس امان نامے پہ چلے گئے ہوتے تو اپنی ذات بچ جاتی نا، بھوک پیاس کی مشکل سب کچھ ہو جاتا۔ یہاں رہے تو وہ ساری مشکلیں اپنی جگہ پہ تھی، لیکن قوم کا فائدہ تھا۔ تو 2 مزاج ہوتا ہے، ایک قومی اور ایک ذاتی۔ جس کا مزاج قومی ہوتا ہے وہ ذاتی چیزوں میں بھی قوم کی فلاح و بہبود دیکھتا ہے، حتیٰ جو اس کے پاس اپنی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی قوم میں خرچ کر دیتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں، آج بھی ہیں، عام لوگ ہیں، ائمہ کی بات تو بہت بڑی۔ جس کا مزاج قومی ہوتا ہے وہ ذاتی چیزوں کو بھی
قوم کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے. اہل بیت کے ہاں اس کی سیرت باقاعدہ پائی جاتی ہے, اور ایک نہیں دو نہیں 3 دن مستقل اپنے سامنے سے افطاری کو اٹھا کے فقیر کو دے دینا یہ چھوٹی بات ہے. یعنی قوم کو ترجیح دی ذات پہ, یہ اہل بیت کی سیرت ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں, کیونکہ جو نقطہ ہمیں عرض کرنا ہے وہ اس کے نتیجے میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس کے اگینسٹ میں, اس کے الٹا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی فکر ذاتی ہوتی ہے, اس حد تک ذاتی ہوتی ہے کہ پھر وہ قومی عہدے کو بھی اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسے خیانت کہتے ہیں. مجلس اس لیے پڑھی جائے کہ ہماری تعریف ہو, وہ میٹر تبدیل ہو جائے گا. ایک مرتبہ وہ میٹر کہ جس میں آپ کے اصلاح کی بات ہو, ایک مرتبہ وہ میٹر جس میں ہماری تعریف کا مقصد ہو, میٹر تبدیل ہو جائے گا. پھر وہ میٹر ہوگا جس میں لفاظی ہو, نکتے ہوں, آپ بھی خوب واہ واہ نعرہ. اس میٹر میں ہو سکتا ہے کتنے لوگ ناراض ہو جائیں, ہے کہ نہیں؟ یا اسی طریقے سے اشعار اس نیت سے پڑھے جائیں کہ تعریف ہو. تو یہ اسٹیج, یہ معاملہ قومی ہے, اس کو ذاتی کے لیے. مذہبی عہدے, ادارے کا ذمہ دار ہونا, انجمن کا ذمہ دار ہونا, یہ قومی عہدے ہیں. اگر ذاتی فائدے کے لیے استعمال ہو تو پھر یہ خیانت ہے اس کے ساتھ. یہ جو سیاسی لیڈرز ہوتے ہیں اکثر ان کی پرابلم ہی یہی ہوتی ہے کہ یہ ذاتی فکر کے ہوتے ہیں اور قومی عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لہٰذا اس قومی عہدے کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ خیانت کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں. اب آئیے, مجلس قومی چیز ہے کہ ذاتی چیز ہے؟ قومی چیز ہے. یہ سرکار سید الشہداء کے پیغام کو, ثانیہ زہرا کے پیغام کو قوم تک پہنچانے کا ذریعہ, وسیلہ, سینٹر, مرکز, پلیٹ فارم, جو کہہ لیجیے. اب اگر مجلس کرنے والا اس نیت سے مجلس کرے کہ ہماری تعریف ہو, تو قومی چیز کو ذاتی معاملے میں استعمال کیا. پڑھنے والا اس اعتبار سے پڑھے کہ ہماری تعریف ہو, ہمارا فائدہ ہو. قومی چیز کو نوحہ پڑھنے والا اسی طریقے سے. بعض اوقات مجلس کے مقابلے میں مجلس, نوحے کے مقابلے میں نوحہ, جلوس کے مقابلے میں جلوس, علم کے مقابلے میں علم. خوب یہ بات ذاتیات تک آ گئی. ابھی یہ مجلس کا جو فائدہ اور اس کی کیفیت ہے وہ ہے ہی اسی شرط پہ کہ ہمارے اندر قومی جذبہ باقی ہونا چاہیے. جیسے ہی یہ قومی جذبہ تبدیل ہو کے ذاتی جذبے میں آ جائے گا پھر یہ خیانت ہو جائے گی. پھر اس مجلس کی کیفیت یا کوالٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. جو سرکار سید الشہداء کی باتیں تو وہی ہوتی ہیں اہل بیت کی, لیکن کس بات کو ذکر کرنا ہے, کیسے ذکر کرنا ہے, کہاں تک ذکر کرنا ہے, یہ انسان کے مقصد کی بنیاد پہ طے ہوتا ہے. ہمارا مقصد کیا ہے, کہ ہمیں کس چیز کو ذکر کرنا ہے, سامنے والے تک کیا میسج پہنچانا ہے, اس کو کس طرح سے فائدہ پہنچانا ہے, یہ اس کے اعتبار سے طے ہوتا ہے. لہٰذا مجلس کو جو ایک قومی چیز ہے, قومی پلیٹ فارم ہے, اس کو ذاتی بنانا یہ خیانت ہے, مجلسوں کے ساتھ خیانت. ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نے, چاہے وہ کوفے کا دربار ہو یا بازار ہو, کوفے کا, شام کا دربار, ہم چاہتے تھے کہ خطبے میں سے کچھ پیش کریں لیکن وقت نہیں ہے. شام کا جو بی بی کا خطبہ ہے وہ 7 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اس کو 7 پوائنٹ اس کے ہیں, وہ ہم لے کے آئے تھے, اور ارادہ یہ تھا کہ آج بیان کر لیں گے تاکہ کل دوسری چیزوں کو بیان کر کے بات کو ختم کریں, لیکن وقت ختم پہ ہے. اس میں سے ہم بعض نقطے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے یا جہاں تک ممکن ہوا. بی بی نے جو بھی بیان کیا ہے آپ جا کے ان خطبات کو پڑھیں. اتنے طولانی نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا, لیکن پھر بھی ایک دن میں ایک پڑھیں, چھوٹا چھوٹا ہے, ایک ایک پیراگراف کا, ایک دن میں ایک پڑھیں تاکہ ذہن میں باقی رہے. غور و فکر کریں کہ بی بی نے اس میں جو گفتگو کی ہے وہ کیسی گفتگو ہے, کن لوگوں سے متعلق. ہم نے کل یا پرسوں کی بات میں مجلس میں یہ بات پیش کی تھی کہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے یہ صفات کے اعتبار سے. اگر اس طرح کے لوگ ہیں تو ان کے لیے ہمارا یہ کہنا ہے اس ٹائپ کی گفتگو ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ بی بی کی گفتگو میں اس وقت کے حالات اور ماحول میں
ہماری کون سی پوزیشن ہے، ہم کس جگہ پہ. کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود طے کریں. ہاں ضرورت پڑے تو کسی دیانتدار سے مشورہ لے لیں کہ جو آپ کی بات کو دوسروں کو نہ بتائے، استحصال نہ کرے آپ کا، امانت کو امانت رکھے. ہم کس جگہ پہ ہیں؟ اگر اچھی جگہ پہ ہیں کہ جو ایسا اہل بیت چاہتے ہیں تو الحمدللہ اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. اگر خدا نخواستہ کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں پہ اہل بیت کو شکوہ ہے تو جناب حر کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے جلدی سے جلدی وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں. یہی در واقع مجلسوں کا آؤٹ پٹ، لوگوں کی اصلاح، اس کے علاوہ تو کوئی اور چیز نہیں ہے. لہذا بی بی نے جن مسائل کو، جن گفتگو کو، جن چیزوں کو چھیڑا ہے، جن باتوں کو پیش کیا ہے، یہ سب قومی باتیں. کہیں سے کوئی ایسا پوائنٹ نہیں کہ جو ذاتی بات اپنے ذاتی فائدے کے لیے، سب قومی فائدے. حتیٰ جس حد تک مثلا بعض جگہوں پہ اس بات کا شکوہ ہوا ہے کہ ہم کو گریہ کرنے کا موقع نہیں ملا، تو خود گریہ کرنا مقصد نہیں تھا. گریہ تو ایک فطری چیز ہے. اس گریہ کے ذریعے سے سرکار سید الشہداء کے پیغام کو پہنچانا مقصد تھا. اور آج بھی گریہ کا مقصد یہی ہے، آج بھی رونے کا مقصد، ہدف یہی ہے کہ وہ پیغام پہنچے. وہ تو فطری چیز. جب بھی مصیبت بیان ہوگی، آج ہم لوگ بچپنے سے ان مصیبتوں کو سن رہے ہیں، ہر سال سرکار سید الشہداء کی شہادت کو سنتے ہیں، ہر سال جناب علی اکبر کی شہادت سنتے ہیں، جناب عباس کی شہادت کو سنتے ہیں، اور پھر جب سنتے ہیں تو پھر ویسے ہی دل کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی محسوس ہوتی ہے، دقت محسوس ہوتی ہے، اور ویسے ہی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. خود یہ محبت کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے، اس سے ہم نہیں روک سکتے اپنے آپ کو. لیکن اس جگہ پہ آ کے رک بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ مقصد نہیں ہے، ہدف نہیں ہے. یہ آگے مقصد تک فوراً سوال، کیوں اتنی عظیم قربانی، کیوں اتنی بڑی مصیبت، کیوں اتنی ساری چیزیں کس راستے میں قربان کی گئی؟ وہ چیزیں پھر سرکار سید الشہداء نے اپنے خطبات میں بیان کیا، اور اس کے بعد ثانیہ زہرا نے اپنے خطبات میں کلیئر بیان کیا، اور ہر جگہ کے اعتبار سے الگ الگ گفتگو. لہذا شام کے دربار میں جو بی بی نے خطبہ بیان کیا ہے، یہ نسبتاً ان خطبوں کے تھوڑا طولانی ہے، لیکن اتنا لمبا نہیں ہے کہ آپ کو پڑھنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے اور بہت مشکل پیش آئے. تاریخی خطبہ ہے شام کا. کوفے میں بھی جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ بھی تاریخی تھا، اور عبید اللہ ابن زیاد جیسا جابر اور ظالم اور مکار اور عیار، چال باز، فریب کار بی بی کے اس خطبے کے سامنے لاجواب ہو گیا، چپ ہونا پڑا. پہلے ہی جملے سے لاجواب ہوا. اور ہوتا ہے نا، جب انسان توقع کے خلاف کچھ سنتا ہے تو تھوڑی دیر چھٹپٹاتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے. جواب میں کچھ اور کہا کہ اب مثلاً جو ہے ہم ان کو چپ کرا دیں، خاموش ہو جائیں. بی بی نے اس کا جواب دیا تو اور بڑی چوٹ لگی. پھر جواب دیا کہ اب چپ کرا دیں. پھر آخر میں آ کے اس کے پاس کچھ نہیں بچا. ایسے حالات میں یہ بھی ایک واقعی الہی انتظام ہے. ایسے حالات میں جب انسان غلطی پہ ہوتا ہے اور اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے، تو جتنے ہاتھ پیر مارتا ہے اتنی ہی اس کی غلطی اور عیاں ہو جاتی ہے اور لوگوں کے سامنے کلیئر ہو جاتی ہے. یہ کام کوفے کے دربار میں ابن زیاد نے کیا، اور یہی کام شام کے دربار میں یزید نے کیا. در واقع یہ موقع ملا ثانیہ زہرا کو کہ مزید اپنی باتوں کو پیش کر سکے. لہذا پھر کہیں گے کہ پڑھیے خطبوں کو، پڑھیے. بنیادی چیزیں ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے. خطبہ فدق ہم نہیں پڑھتے ہیں بہت سے لوگ، یقیناً آپ لوگوں میں سے اچھے خاصے لوگوں نے پڑھا ہوگا. خطبہ غدیر کتنے لوگوں نے پڑھا؟ خطبہ مینا کتنے لوگوں نے پڑھا؟ ثانیہ زہرا کے خطبات کتنے لوگوں نے پڑھے؟ تو بنیادی چیزیں ہیں نا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان میں سے مثلا صدیقہ طاہرہ کے خطبے پہ کتنا ہم لوگوں نے گریہ کیا ہوگا اب تک. بی بی دربار میں گئی، دربار میں خطبہ ارشاد فرمایا، کتنا گریہ. خود پڑھیں تو ہو کہ اس دربار میں کون سا میسج دیا جا کے. کوفے اور شام کے دربار کے لیے کتنے آنسو بہائے ہوں گے ہم لوگوں نے. ایک مرتبہ اٹھا کے دیکھیں تو کہ اس کوفے اور شام میں بی بی نے فرمایا کیا. غدیر کے خطبے پہ ہمارا ایمان ٹکا ہوا، یہ سب مانتے ہیں. خود جس چیز میں ایمان ٹکا اس کو کتنوں نے پڑھا. پڑھے تو کہ رسول نے اس میں کیا فرمایا. جو بنیادی چیز ہے دین کی اس سے آشنا ہو. یہ خطبہ کہ جو بی بی نے
ارشاد فرمایا ہے، جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ اس میں 7 طرح کی گفتگو ہے. یہ ظاہر کی بیوی کی طرف سے نہیں ہے، یہ بعد میں محققین کی طرف سے، لہذا 7 حصوں میں. تو وہ 7 پوائنٹ کیا ہے، وہ پوائنٹ ہم بیان کر رہے ہیں، خطبہ نہیں بیان کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، وہ 7 پوائنٹس بیان کر رہے ہیں. ان میں سے بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم آج کے اس زمانے میں ماحول میں، چونکہ ہم لوگ ماحول کا شکار ہو چکے، کلچر کا شکار ہو چکے، لہذا آج کے اس ماحول میں ہم ان چیزوں کو دین کا جز بھی نہیں سمجھ پاتے. الحمدللہ ابھی حالات بہتر ہو رہے ہیں، ورنہ ابھی کچھ سال پہلے بہت بڑا یہ شور ہوا کرتا تھا کہ پولیٹکس کا، سیاست کا دین سے کیا تعلق ہے. ہم لوگ اس کو دین کا جز نہیں سمجھ پا رہے تھے. ابھی بھی بہت سے لوگ بیچارے نہیں سمجھ پاتے اس چیز کو دین کا جز. لہذا جب موجودہ حالات پہ گفتگو کی جائے، امریکہ اور اسرائیل سے متعلق گفتگو کی جائے، تو اس کی کیا ضرورت ہے، دین میں اس کی جگہ کہاں سے. ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو بیچارے ہضم نہیں کر پاتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، قبول نہیں کر پا رہے ان چیزوں کو. اگرچہ تھوڑا سا غور کرے تو جتنی جنگیں ہیں، کون سی جنگیں جو پولیٹکس سے الگ ہیں. باطل پولیٹکس پہ اعتراضی کے وجہ سے تو جنگیں ہوئی ہیں. خود یہ بات تفصیلی ہم عرض بھی کر چکے ہیں، یہ آپ کے لیے واضح ہے. پہلا پوائنٹ جو اس عظیم خاتون نے، پھر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ خاتون ہے کہ جو کربلا کی ان مصیبتوں کو برداشت کر چکی ہے. چھوٹی بات نہیں ہے، اتنے سارے جنازوں کو دیکھ کے آئی، بھوک و پیاس، مصیبت، شدت، زخم، خون کا بہنا، اسیری کے عالم میں کوفے میں قید و بند، دربار کوفہ، پھر وہاں سے اسیری کے عالم میں شام کا سفر جو نسبتاً لمبا تھا وہ، پھر شام کے دربار میں اہتمام یہ کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو نعوذ باللہ استغفر اللہ بولنے نہ دیا جائے، یہ ثابت کیا جائے کہ یہ لوگ غلط ہیں، ایسا ثابت کریں کہ نعوذ باللہ یہ لوگ خارجی ہیں. یزید کا حاکم، وہ سارا اس نے ماحول بنایا تھا، یزید نے افراد اسی اعتبار سے، دربار شام کا اس اعتبار سے سجا، کس نے؟ یزید نے سجایا تھا نا، اس اعتبار سے سجایا گیا تھا کہ وہ پوری چیز اس کی حمایت میں ہو. حالات اور ماحول کو دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ ثانیہ زہرا نے کتنی عظیم گفتگو کی ہے. اور یہ گفتگو کرنا اس انداز سے، یہ ثانیہ زہرا کا وہ کمال ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی خاتون ایسی ہو کہ جو اس کام کو انجام دے سکے. ایسے حالات میں جب یہ ماحول ہے، یہ دربار ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% جو ہے وہ ماحول ہمارے اگینسٹ میں، کیونکہ جو شام کی عوام ہے اس کو یہی تو بتایا گیا ہے کہ جو کچھ ہے بنی امیہ، اہل بیت سے اس کو دور کیا گیا. جو لوگ آئے ہیں وہ یزید کو خلیفۃ المسلمین سمجھتے ہیں، کچھ لوگ یزید کو رسول کا رشتہ دار سمجھتے ہیں. یزید کے خطیب نے گفتگو کر کے ایک ماحول بنا دیا ہے. ان سارے حالات کے بیچ میں، اور پھر اس کے بعد جب یزید نے ثانیہ زہرا سے سوال کیا اور گفتگو کرنی چاہیے یا بے حرمتی کی، جو بھی اس طرح کے حالات جو روایتیں ہیں، تو ان ساری چیزوں کے ملنے کے بعد پھر سوچیے کہ کیسا ماحول ہوگا. اور لوگ بھی عام لوگ نہیں ہیں، عام پبلک نہیں ہے، ملک کے لوگ بھی ہیں تو بڑے بڑے ہیں، قبائل کے سردار ہیں، وزیر ہیں، جو باہر کے ہیں وہ باہر کے سفراء ہیں، سفیر ہیں، ایمبیسڈر دوسرے ملکوں کے. تو وہاں پہ کوئی فرد نہیں تھا، جتنے بیٹھے تھے سب کے پیچھے ایک قوم تھی. ایسے لوگوں کے بیچ میں اب جو ثانیہ زہرا نے گفتگو کرنی شروع کی، دونوں کام کیے، اور یہ دونوں چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ جو حقانیت تھی اس کو لوگوں کے سامنے کلیئر کر دیا، حقانیت کو لوگوں کے سامنے کلیئر کر دیا. لیکن جس حد تک اور جہاں تک حق کو لوگوں کے سامنے کلیئر کیا، اسی شدت کے ساتھ باطل کو لوگوں کے سامنے ذلیل بھی کیا. یہ بھی دین کا جز ہے. آج ہم لوگوں کو ہومیوپیتھک کی گولی بنایا جاتا ہے. ساری باتیں جو ہونی چاہیے بس کوشش پوری میٹھی میٹھی ہو، بس آپ سے کیا مطلب، ہو گیا پرابلم امریکہ میں ہوگی، اسرائیل میں ہوگی، آپ اپنی بات کیجئے نا بس. خالی اہل بیت کی روش ہے،
آپ کے زمانے کا جو موجودہ دشمن ہے، جو اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کی حقیقت کو لوگوں تک پہچانوانا یا پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کربلا کی روش ہے۔ آپ دیکھیں بی بی کی خطبات کو بھی ہم جب پوائنٹس آپ کے سامنے ذکر کریں گے، ظاہراً آج شاید ایک ہی دو پوائنٹ ہوں تو ہو سکتا ہے اس میں بات آئے نہ، لیکن جب یہ کمپلیٹ ہوں گے تو یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ انشاءاللہ جب وہ بات آئے گی تو ہم وہ آپ کی خدمت میں وہ بات بھی، وہ نقطہ بھی پیش کریں گے۔ لہٰذا ثانیہ زہرا نے جس خطبے کو پیش کیا، اگر آپ دیکھیں مثلا ان 7 حصوں میں، 7 پوائنٹس میں، پہلا یہ کہ یہ شجاع خاتون، واقعی شجاع خاتون، اس دربار میں، اس ماحول میں یا اس بازار میں بولنے کے لیے صرف لب کھولنے کے لیے شجاعت کی ضرورت ہے، بغیر شجاعت کے آدمی وہاں پہ نہیں بول سکتا ہے۔ بی بی نے کچھ جملوں میں یزید کے غرور کو، گھمنڈ کو پانی میں ملا دیا، توڑ دیا یزید کے غرور کو۔ پھر کہہ رہے ہیں پڑھیں اس کو، واقعی کہ مزہ آتا ہے، کیفیت محسوس ہوتی ہے کس طریقے سے بی بی نے اس سے خطاب کیا اور کیسے کرنا چاہیے۔ 2 لفظ ہیں کہ جو ایک کوفے میں، ایک شام میں، ہم آپ کو صرف آشنائی کے لیے بار بار کہہ رہے ہیں، بتائیں کہ یہ اس والے پہلو پہ جب عبید اللہ ابن زیاد زیادہ بول رہا تھا اور بار بار پریشان کر رہا تھا، ابن زیاد کوفہ، تو بی بی نے ایک لفظ استعمال کیا، اے ابن مرجانہ۔ سن کے ابن مرجانہ وہ تلملا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں کا نام تھا، اور نہایت بدکار عورت تھی، مشہور تھی۔ ہمت ہے، اے مرجانہ کے لڑکے، سوچیے کیا ہوگا جب یزید سے گفتگو کی۔ یہ پوائنٹ میں آئے گی بات، شاید نہ پہنچے کل۔ یزید کا یبن طلقہ، آزاد کیے ہوئے غلاموں کی اولاد۔ سوچیے جب اس لہجے سے گفتگو کی جائے، یہ اشارہ ہے فتح مکہ کی طرف۔ اس لہجے سے جب گفتگو کی جائے، کہاں؟ اسی کے دربار میں، اسی کے دربار میں جب اس لہجے سے گفتگو کی جائے تو کیا گزرے گی۔ یہ شجاعت اس فرشہزا سے ملنی چاہیے، یہ تحریک ہے، یہ مزاج مینٹین ہوتا ہے، مزاج میں شجاعت آتی ہے، فکر بنتی ہے۔ خوب پہلے ایک پوائنٹ میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ یزید کے غرور کو آپ نے توڑ دیا، اور کس بات پہ اس کو گھمنڈ تھا؟ اس وقت بھی بعض اوقات لوگ ایسی چیزوں کو معیار بناتے ہیں۔ اس کو گھمنڈ تھا کہ اللہ نے ہم کو یہ حکومت دی۔ اب بظاہر جو حکومت تھی، جو اس کی جو عہدہ تھا، جس کو خلافت کہا جاتا تھا، بظاہر مذہبی عہدہ تھا، بظاہر پہ زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ غصب کا تھا نا، وہ اس کا اپنا نہیں تھا، غصب کیا ہوا تھا، مذہبی عہدہ تھا۔ تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں جب کسی کے مقابلے میں، تو دیکھو کیا ہوا، اللہ نے ہم کو حکومت دی، ہم کو اقتدار دیا، اتنی بڑی حکومت ہے، ہمارے سامنے اتنا بڑا ملک ہے، اتنے سپاہی ہیں، اتنا بڑا خزانہ ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہی، اللہ نے نوازا ہے۔ ایسا نہیں، ہمیشہ اللہ نوازتا نہیں، یہ غصب کی ہوئی چیز ہے۔ غصب کی ہوئی چیز کہاں اللہ نے نواز دیا؟ غصبی چیز کو تھوڑی نوازا جاتا ہے۔ تو اس کو اس بات پہ بڑا گھمنڈ تھا، غرور تھا کہ ہمارے پاس یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مسئلہ صرف اس کا نہیں، حکومت کا ہے۔ مثلا ہم خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا آج اسلام کے بارے میں ہماری مرضی چلے گی، ہم حکم دیں گے، ہم طے کریں گے اسلام میں کیا ہے۔ اس حد تک اس کو گھمنڈ تھا، یہ غرور تھا۔ اگرچہ یہ باتیں غلط ہیں، ایسا نہیں کہ یہ اختیار ہے، کسی کو نہیں اختیار ہے، یہ اللہ طے کرے گا اسلام کیا ہے، اس کے علاوہ کس کو اختیار ہے۔ ثانیہ زہرا نے شروع میں ہی سب سے پہلے اس کے اس گھمنڈ کو توڑا، چکنا چور کیا، اور اس بات کو اپنی گفتگو میں آیہ قرآنی کے ذریعے سے واضح کر دیا کہ جو بھی تمہارے پاس یہ چیزیں ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے۔ یہ قرآن کی آیت سے آپ نے ثابت کیا،
اللہ دو طرح سے لوگوں کو، اور مختلف ہے یہاں پہ اس کے حساب سے، دو طرح سے مہلت دیتا ہے. بعض جو اس کے اچھے بندے ہوتے ہیں گناہ کرتے ہیں تو مہلت دیتا ہے کہ تاکہ وہ استغفار کر لیں، اور بعض وہ بندے کہ جو بدترین بندے ہوتے ہیں جب اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے بہت زیادہ تو ان کو یہ مہلت دیتا ہے کہ تم اور گناہ کرو تاکہ عذاب آخرت تمہارا اور بڑھے. یزید کی یہ دوسری والی مہلت تھی، بی بی نے اس کی تصریح کی ہے. اللہ نے تم کو مہلت دی ہے تاکہ تمہارے پیٹھ پہ عذاب کا بوجھ، گناہوں کا بوجھ بڑھے تاکہ آخرت میں مزید تم عذاب کے مستحق ہو. ایک دم الٹا. جس چیز کو وہ اپنے بڑے ہونے، دیندار ہونے، دین کے ٹھیکیدار ہونے، اپنے عہدے کو اچھا کرنے، ان چیز کے لیے دلیل بنا رہا تھا، اسی چیز کو ثانیہ زہرا نے اس کی بے دینی، بدکاری، خرابی، اس کے عذاب جہنم کو ملنے، ان ساری چیزوں کی دلیل بنا دیا، وہ بھی قرآن کی آیت کے استدلال سے. ثانیہ زہرا کا کمال ہے یہ پہلا نقطہ اور پہلا پوائنٹ ہے اس سلسلے میں. لہٰذا جو بھی تمہارے پاس محل ہے، حکومت ہے، دولت ہے، ثروت ہے، افراد ہیں، فوج ہے، غلام ہیں، کنیز ہیں، مادی سامان ہیں، بظاہر جو تمہارے جاہ و جلال ہے، بظاہر حقیقت تو نہیں، یہ ساری چیزیں صرف اس لیے ہیں کہ تمہارے گناہوں میں اضافہ ہو، تمہارے عذاب میں اضافہ. دوسری چیز جو ہم نے ابھی وہ یبنۃ القا کی طرف اشارہ کیا، بی بی نے یاد دلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی، اس کو سمجھیں، نزاکت کو، حقیقت کو، کہ جب فتح مکہ ہوئی تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جب کسی جگہ کو فتح کیا جاتا ہے تو جو بھی افراد ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے، وہ پھر غلامی میں آ جاتے ہیں. فتح مکہ کے موقع پہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا تھا وہ رسول کے غلام تھے. رسول نے سب کو آزاد کر دیا. فتح مکہ پوری داستان ہے، اور ایسی داستان ہے کہ سب کو یقین تھا کہ آج تو زبردست قتل و قتال ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیا تھا. مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ اس یقین میں تھے کہ آج تو ہم کو موقع مل جائے گا، ہم بدر کا بدلہ نکال لیں گے، ہم احد کا بدلہ نکال لیں گے، ہم فلاں بدلہ نکالیں گے. رسول نے سب کو آزاد کر دیا، کہ آج رحمت کا دن ہے. لوگوں نے کہا کہ آج بوٹی بوٹی کرنے کا دن ہے، رسول نے کہا نہیں، آج رحمت کا دن ہے. سب کو آزاد کر دیا. یہ حق تھا رسول کا. یہ سب رسول کے غلام تھے. یزید کے اجداد اس میں تھے جن کو آزاد کیا. اس لیے کہا یبنۃ القا، ہمارے آزاد کیے ہوئے غلام، ہمارے آزاد کیے ہوئے غلاموں کے فرزند. اس کے برعکس نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ اہل بیت اطہار غلام نہیں تھے، استغفر اللہ نعوذ باللہ. یہ وہ ذات ہے کہ جو ہر اعتبار سے، البتہ یہ کہنا بھی اچھا نہیں لگتا کہ یزید سے افضل تھے، کوئی تقابل ہی نہیں ہے، یہ ہر اعتبار سے یزید سے بہتر تھے، دین کی بقا کے لیے آئے تھے. ان کو یزید نے اسیر کر لیا. تو آپ دیکھیں نا دونوں کرداروں کا فرق. وہاں وہ کہ جو غلام تھے، جن پہ حق تھا، ان کو آزاد کر دیا گیا، اور یہاں وہ کہ جن پہ کوئی حق نہیں تھا، ان کو اسیر کر لیا گیا. یہ دو الگ الگ کردار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ کردار محمد و آل محمد علیہ السلام کا کردار، اور یہ کردار یزید کا کردار. پھر ان دونوں کو ملانے کے بعد اب ثانیہ زہرا نے کہا کہ تمہارا کتنا برا عمل ہے، کتنی بدکاری ہے کہ تم نے رسول کے اولاد کو، رسول کی آل کو، رسول کے اہل بیت کو، ان کے سروں کو قلم کیا، ان کے خانوادے کو اسیر کیا، دیار بدیار گھمایا، اور پھر اس کے بعد یہ مقایسہ کر کے ثابت کیا کہ ہمارے خاندان میں کتنا رحم پایا جاتا ہے اور تم کتنے بڑے باطل پہ ہو. آپ سوچئے کہ اس استدلال کے بعد کہ یزید کی ذلت
اور اس کی بدکاری کے لیے کچھ بچا ہے؟ بس وقت ہو گیا ہے، ہم یہیں پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی جگہ سے 2 پوائنٹ ہوئے ہیں، باقی 5 پوائنٹ اور جو باتیں رہ گئی ہیں، چونکہ کل آخری گفتگو ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شام کی گفتگو ہے تو ایک روایت ذہن میں آ گئی، بس وہی روایت مصیبت کے طور پہ اور آپ کی ذہنت تم۔ روایت میں ہے کہ جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا ہے، یزید کی ایک زوجہ تھی جس کا نام ہند تھا۔ یہ یزید کی زوجہ یہ کسی زمانے میں مدینے میں تھی اور ثانیہ زہرا کی کنیز تھی۔ جب یہ قافلہ شام پہنچا ہے تو اس کی کنیزوں نے آ کے، یزید کی زوجہ ہے، ظاہراً ملکہ ہے، اس کی کنیزوں نے آ کے اس سے کہا کہ یزید نے کچھ لوگوں سے جنگ کی ہے، جیت گیا ہے، اس کی عورتوں کو اسیر کیا گیا ہے، وہ قافلہ شام میں آیا ہے، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور چلو تماشا دیکھا جائے۔ ظاہراً پہلے وہ آمادہ نہیں تھی، بعد میں اصرار ہوا، آمادہ ہو گئی۔ یزید کی زوجہ تھی، اسی اعتبار سے ایک بلند جگہ پہ اہتمام کیا گیا، کرسی لگائی گئی، تخت رکھا گیا، لا کے اس کو بٹھایا گیا۔ قافلہ آپ کو معلوم ہے کہ شام کی گلیوں میں قافلہ بہت دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا تاکہ تماشائی باقاعدہ اس کے اعتبار سے تماشا دیکھ لیں۔ یہ قافلہ بڑھتے بڑھتے آیا، ابھی بڑھ رہا تھا کہ ثانیہ زہرا نے جناب ام کلثوم سے کہا کہ بہن وہ عورت جو بیٹھی ہے اسے پہچانتی ہے؟ جناب ام کلثوم نہیں پہچان پائیں، ثانیہ زہرا پہچان گئیں، انہوں نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ قافلہ تھوڑا اور آگے بڑھا، جب یہ قافلہ ہند کے سامنے پہنچا، ثانیہ زہرا سر کو جھکائے تھیں، قافلہ رکا ہوا تھا، نہیں معلوم اس کو کیا محسوس ہوا، اس نے ایک مرتبہ ثانیہ زہرا سے پوچھ لیا کہ آپ لوگوں کا تعلق کہاں سے، کس شہر سے آپ کا تعلق؟ بی بی نے کہہ دیا کہ ہمارا تعلق مدینے سے۔ مدینے کا نام سنتے ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ثانیہ زہرا نے پوچھا کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ کہا مدینے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ عجیب بات ہے عزیزان محترم، بعض جگہوں پہ ایسی روایتیں ہیں کہ انسان کا دل خون خون ہو جائے۔ سرکار سید الشہداء کا جب قتل ہوا تھا اور جب سرکار سید الشہداء گھوڑے سے زمین پہ گر گئے تھے، اس وقت کچھ ایسے تیر تھے یا تلوار کی جو آپ کے زلجناح آپ کے گھوڑے پہ لگے تھے، تو پسر سعد آگے بڑھا، اس نے آواز دی خبردار اس گھوڑے کو کوئی بھی زخم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ رسول کا گھوڑا ہے۔ اتنی عجیب بات ہے، رسول کے گھوڑے کا اتنا احترام، اور اہل رسول جس کو رسول نے زبان چسائی ہو اس کو قتل کر رہے ہو۔ مدینے کا اتنا احترام، اور جس کی وجہ سے مدینے کا احترام ہے، سوچئے ثانیہ زہرا پہ کیا گزری ہوگی۔ کہ مدینے میں بی بی کہاں رہتی ہیں آپ؟ کہ مدینے میں ہم محلہ بنی ہاشم میں رہتے۔ اور خوش ہوئی اس لیے کہ اس کو معلوم تھا کہ جس کی وہ بات کرنا چاہتی ہے وہ بنی ہاشم کے محلے میں ہے۔ کبھی بھی آپ محلے بنی ہاشم میں رہتی ہیں تو آپ یقیناً ہماری زینب کو پہچانتی ہوں گی، آپ ہمارے امام حسین کو پہچانتی ہوں گی۔ بی بی کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جناب زینب کی خیریت ہم کو بتا دیں، آپ امام حسین کی خیریت ہم کو بتا دیں۔ عزیزان محترم، اب زینب سے برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ سر کو اٹھایا، کہا اے ہند، یہ زینب ہے جو تمہارے سامنے ہے، وہ نوکے نیزہ پہ سر حسین بلند ہے۔ بی بی عباس کہاں ہے؟ کہ وہ عباس کا کٹا ہوا سر۔ بعض روایتوں میں ہے چونکہ اس کو توقع نہیں تھی، وہ اہل بیت کے گھر میں بعنوان کنیز رہ چکی تھی، اسے معلوم تھا کہ کیا عظمت ہے، لہذا بعض روایتوں میں ہے کہ اس مصیبت کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکی، بے ہوش ہو کے گر گئی۔ جب اس کو ہوش میں لایا گیا، ایک مرتبہ اپنی چادر کو اتار کے پھینکا، ایسے ہی دوڑتی ہوئی یزید کے محل میں گئی۔ اب جو یزید نے دیکھا کہ اس کی بیوی بغیر چادر کے محل میں آ رہی ہے، اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اپنی ابا
اتار کے اس کے سر پہ ڈالنا چاہا. نہایت غصے میں کہا اے یزید شرم آنی چاہیے تمہیں, اپنی بیوی کے چادر کا اتنا خیال, آل محمد کو بغیر چادر کے بازار میں گھما رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ.